نیشنل مائنورٹیز ڈے ہے 11 اگست. اس حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا ویڈیو سیگمنٹ کرنی ہے کہ مائنورٹی کے عورتوں کو کیا مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں پہلا سوال فورسڈ کنورژنس پہ اور فورسڈ ابڈکشنس کے بارے میں ہوگا. مس غزالہ، آپ نے جو عارضی رضا کا کیس ہے اس کا آپ ایک ایکٹیو حصہ تھیں، آپ کورٹ میں بھی ساتھ جاتی رہی تھی، تو اس میں کیا مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کیسز میں انصاف کے لیے جدوجہد کریں؟ فورس کنورشن کا اور فورس میرجز کا شکار آئے روز ہماری بچیاں ہو رہی، جس میں سے ایک آرزو راجہ بچی تھی. کورٹس میں ہمیں شروع میں تو ہوتا یہ ہے کہ جب تک کیس نارمل ہے، اس پہ ہائپ نہیں کریٹ ہوتی، تو وہی جو اسلامک شریعہ لا کے تحت لوگ چیزوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، تھانے سے لے کر کورٹ تک، اگر تو اس پہ ایکٹیوسٹ انوالو نہیں ہوئے، اس پہ ہائپ نہیں کریٹ ہوئی، اس پہ شور و غل نہیں ہوا، تو اس سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ تھانے میں بھی وہ اسلام قبولیت کا سرٹیفکیٹ آتا ہے، شادی کا سرٹیفکیٹ آتا ہے، والدین نے بے شک بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ دیا ہو، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ 13 سال کی ہے. وہ الٹا جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پوسٹ مین بن جاتے ہیں اور والدین کو جا کر وہ ڈاکومنٹس پہنچاتے ہیں، انسٹیڈ آف کہ آپ کے ملک میں قانون موجود ہے کہ 18 سال سے چھوٹی بچی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی لے کر آتا ہے تو اس کو تو وہیں اریسٹ کر لینا چاہیے. وہ اس کو اریسٹ نہیں کرتے، اس کو جانے دیتے، والدین کو وہ قبولیت اسلام کا اور شادی کا سرٹیفکیٹ پہنچائیں گے، اور اس کے بعد پھر کورٹ میں چلے جاؤ تو کورٹ میں بھی جب تک شور و غل نہ ہو یہی ہوتا ہے جی یہ تو مسلمان ہو گئی اور شادی ہو گئی. آپ کی رائے میں جو کورٹ میں جب کیس لڑا جاتا ہے تو وہ کیا فورسڈ کنورژن اور ابڈکشن کے چارجز زیادہ تر لگتے ہیں یا پھر انڈر ایج میرج کے چارجز لگتے ہیں؟ وہ کس حد تک سکسیسفل ہوتے ہیں؟ فورس کنورشن کا تو لا ہی نہیں ہے، وہ تو کہیں اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے، نہ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے کہ اس پہ قانون سازی کی جائے. شور اس بات پہ مچ رہا ہے، تو وہاں پہ صرف ایک ہی قانون لگتا ہے اغوا کا، کیونکہ والدین کو تو نہیں پتا ہوتا کہ بچی کا کیا ہوا ہے، تو وہ اغوا کے اس میں کرتے ہیں. پھر اس کے لیے اتنی اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، وہ فورس میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے یا انڈر ایج میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، اس کی دفعات کو شامل کرنے میں، اور اس کی بھی بہت سی دفعات ہیں جو کہ پولیس اپلائی ہی نہیں کرتی اور کورٹس بھی نہیں ان کو اپلائی کرتی. شکریہ آپ کے جواب کا. مس روشنی، آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو ہانگ ٹاؤن میں ہی 4 اگست کو اٹیک ہوا ہے ہندو ٹیمپل کے اوپر، تو اس کے بعد ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کمیونٹی میں، سارے جو ممبرز ہیں ان کی حفاظت کا بہت جسٹیفائبلی ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ کا خیال ہے اس ڈر کا عورتوں کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ پہلی بار کوئی حملہ نہیں ہوا جو ہم کہیں کہ اٹ از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ پہلی بار کسی ٹیمپل پہ حملہ ہوا ہے. اس سے پہلے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو اس ایئر کی، یعنی 2020 سے 2021 تک، تو بہت سارے ایسے ٹیمپل ہیں جن پہ حملہ ہوا تھا. تو اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں وہ ایک کمیونٹی پہ بڑا افیکٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رحیم خان میں اسی دن جو وہاں پہ رہنے والے ہندو کمیونٹی کے رہے تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہاں چلے گئے کہ انہیں اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑا. اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا بھی ایک بڑا ایک کمیونٹی پہ تو افیکٹ ہوتا ہے، ایک سینس آف انسیکیورٹی کریٹ ہو جاتا ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی پہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر کی طرف سے بھی نہیں ملتی جس طرح سے ایز اے فیمیل ملنی چاہیے. یہ آپ دونوں سے سوال ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو ایک ہر عورت کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، مگر مائنورٹی کمیونٹی سے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو جس قسم کی بھی ہراسمنٹ کا سامنا کرے اس میں ان کے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈر دگنا ہوتا ہے. تو اگر آپ دونوں بتا سکیں کہ کس طرح کی سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے مائنورٹی کمیونٹیز کی عورتوں کو؟ جی، سیکسول ہراسمنٹ تو یہ اتنا کامن فیکٹر ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی جرم ہے ہی نہیں. پاکستان میں تو ایسے لگتا، مرد سمجھتے ہیں، وہ نوجوان ہوں، وہ لڑکے ہوں یا بزرگ ہوں، وہ سمجھتے ہیں جو عورت باہر نکلی ہے وہ سیکس انسٹرومنٹ ہے اور اس کو ہم نے چھیڑنا ہے، لازمی اس کو ہاتھ لگانا ہے، اس کو
آواز کسنی ہے. اور اگر کرسچن بچیاں جاب پہ جاتی ہیں ان کے لیے تو وہ چاہے اسکول میں ہوں چاہے کالج میں ہوں یونیورسٹی میں ہوں ان کے لیے تو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے. بہت زیادہ جو ہماری کیونکہ خواتین ویسے ہی ہیرسمنٹ کا شکار رہتی ہیں اور اس پہ اگر مائنورٹیز کی بچیاں ہوں تو وہ تو زیادہ وکٹمائز ہوتی ہیں. ابھی آپ آرزو راجا کیس کی بات کر رہے تھے, وہ سیکسول ہیرسمنٹ کا کیس تو رجسٹر کرنا بہت دور کی بات ہے. وہاں بچی کے ساتھ ریپ ہوتا, آپ قانون موجود ہے کہ 16 سال سے نیچے بچی کی اگر مرضی بھی شامل ہے تو وہ ریپ کنسیڈر کیا جائے گا. تو سیکسول ہیرسمنٹ کے کیس رجسٹر کروانا تو بہت ہی مشکل کام ہے پاکستان میں. روشنی, آپ کا کیا خیال ہے اس ہندو کمیونٹی عورتوں کے بارے میں بتا سکتی ہیں کہ ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس کا؟ میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی میں آپ ایز اے ویمن تو سفر کرتے ہی ہو, جو سیکشل ہراسمنٹ وغیرہ کے ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں ان میں, بٹ ایز اے منارٹی ویمن بھی آپ سفر کرتے ہو. یہ ڈفرینٹ جو ورک پلیسز ہیں یا جو ڈفرینٹ آپ کی موجودہ لائف ہے اس میں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ نان مسلم ہیں یا آپ دوسری کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہو, تو بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے یا آپ کو سیکشلی ہراس بھی کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی جو فورس کنورژن کے کیسز ہوتے ہیں اس میں جب ایبڈکشن ہوتی ہے تو اس کے بعد تو اس میں آپ کے اس طرح کے سیکشل ہراسمنٹ تو نارمل ہے, ان کے لیے کامن ہے. تو یس, ان ہندو کمیونٹی ڈو فیس سچ کائنڈ آف کیسز. ایک تو اپنے اندر فائٹ کر رہی ہوتی ہے, ایک اس کمیونٹی میں اور اس سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے وہ ایک کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو دس سیم اپلائیز ان ہندو کمیونٹی. وہ بھی اگر کسی ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے تو اس کی پوری لائف پہ امپیکٹ رہتا ہے, اور وہ جب تک اس سوسائٹی میں ہے اس کمیونٹی میں ہے وہ امپیکٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. زیادہ تر بات کی جاتی ہے کہ آپ کا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جس طرح بڑھے گی اس طرح مائنورٹیز کی آواز کو اور اسپیس ملے گی. تو پچھلے الیکشن میں بھی زیادہ آپ کو مائنورٹی کمیونٹی سے ایم پی ایز سینیٹرز وغیرہ ہوئے, مگر انہیں اس پارٹی میں ہی فنکشن کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے خیال سے ان کا اور مائنورٹی کمیونٹیز کا پارٹیز کا حصہ بننے سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں آپ لوگ کے ایکسپیرینس میں؟ دیکھیں, جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے, پارٹیز ہمیشہ پولیٹیکل ایجنڈے پہ کام کرتی ہیں, وہ اپنی مائنورٹیز کے لیے کبھی بھی کام نہیں کرتی. وہ دیکھتی ہیں کہ اگر تو جس نے جرم کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, یا بلکہ وہ تھانوں کو فون کر کر کے کہے گا یہ جی ہماری پارٹی کا کارکن ہے, اس پہ ہاتھ ہلا رکھنا ہے. تو اس وجہ سے صرف اور صرف اس وقت فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تعلق ایک ایسی پارٹی سے ہے اور جس نے جرم کیا وہ دوسری پارٹی سے ہے, تو پولیٹیکل رائولی کے طور پر یا دشمنی کے طور پر یا مقابلے بازی کے طور پر کہ دوسری پارٹی کا کارکن ہے اس کو تو اب دبانا چاہیے. مجھے بہت سی پارٹیز نے کہا جوائن کرنے کے لیے, میں کیوں نہیں جوائن کرتی کسی پولیٹیکل پارٹی کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی ہم آزاد ہیں کہ جہاں جیسے جدھر جرم ہوتا ہے ہم پہنچ جاتے ہیں اور ہر تھانے کورٹ کچہری میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر پارٹیز کا حصہ بن جائیں گے ہمیں پہلے پرمیشن لینا پڑتی ہے کہ ہم اس پہ جا بھی سکتے ہیں, اسٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں. روشنی, آپ؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک آپ کی اسمبلیز میں پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے اقلیتوں کی, وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. پر انفارچونیٹلی اگر آپ ڈفرینٹ اسمبلیز میں دیکھیں یا پارلیمنٹ میں دیکھیں تو آپ کو بہت تھوڑا کم نمبر ملے گا جس میں آپ کو منارٹی ویمن کی ریپرزنٹیشن ملے گی. اگر آپ سندھ میں چلے جائیں, اٹ مے بی فرام اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 3 to 4 ویمن ہیں جو منارٹی سے ہیں جو اس وقت آپ کی پولیٹکس میں یا پولیٹیشین ہیں. باقی جو بھی ہیں وہ آپ کی میجارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ اتنے جب ریشو کم ہوگی, آپ کی ریپرزنٹیشن کم ہوگی, تو آپ کمیونٹی کے لیے کس طرح سے کام کر سکیں گے وہاں پہ. اور دوسری بات کہ جو ہمارے میل ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں یا تو وہ بھی اس طرح سے اپنی کمیونٹی کے لیے کام نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے. حالانکہ اگر ایک ہندو ریپرزنٹیٹیو بیٹھا ہے وہ
रिप्रेजेंट तो हिंदू कम्युनिटी को कर रहा है, बट वो हिंदू कम्युनिटी के नहीं के लिए कम और अपने इंटरेस्ट के लिए ज्यादा काम करता है। अगर कोई बिल आता है जैसे फोर्स कन्वर्जन बिल, सिंध में 2016 में आया था एंटी फोर्स कन्वर्जन बिल, फिर 2019 में दोबारा पास किया गया था, अभी तक वो पास क्यों नहीं हुआ? दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी दो रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटी की, पर वो उतनी पावरफुल नहीं है। रोशनी, आपसे सवाल है कि आपका ख्याल है कि जो औरतों के हकूक की मूवमेंट्स हैं पाकिस्तान में, क्या वो रिलीजियस माइनॉरिटी की जो औरतें हैं उनके मसले मसाइल को कितना वो सेंटर करती हैं, और क्या वो और कर सकती हैं उसको इंक्लूड करने के लिए? जी अजबा, आपकी सोसाइटी में जितनी भी विमेन राइट्स मूवमेंट्स हैं या जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो औरत पे काम कर रही है, जैसे मोस्टली औरत मार्च हर साल होती है, तो मैं उनका इतना फ्रूटफुल या इतना स्ट्रॉन्ग किरदार नहीं देख रही हूँ माइनॉरिटी वुमेन के लिए। ज्यादातर वहाँ पे जो मैंने रिप्रेजेंटेशन देखी है या जो हाइलाइट्स देखी हैं वो ओवरऑल वुमेन के लिए देखे हैं, पर माइनॉरिटी वुमेन के लिए बहुत कम है। तो मैं समझती हूँ कि हमेशा जो रिवॉल्यूशन आती है या जो चेंज आता है वो किसी मूवमेंट से ही स्टार्ट होता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हो जो एक औरत के हुकूक के लिए होती है, वो एक अपना अच्छा किरदार कर सकती हैं माइनॉरिटी वुमेन को अपलिफ्ट करने में। बट मैं समझती हूँ कि पहले तो ये है कि वो जो इंटीरियर एरियाज है ना वहां तक पहुंचे, क्योंकि वहां पे जो वुमेन है उनको भी मोबिलाइज करने की जरूरत है। सिर्फ अर्बन एरियाज में बैठ के अगर आप सड़कों पे निकलते हैं औरत मात करते हैं तो दैट इज ओके, बट दैट इज नॉट द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। आपके मुल्क में सिर्फ अर्बन एरियाज में औरतें नहीं बैठी, आपके मुल्क की वो भी औरत है जो एक खेतों में काम कर रही है, वो भी औरत है जो हाउस वाइफ है, और आपके जो स्पेशली जो इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी काफी तादाद में है। तो उन तक पहुंचा जाए, माइनॉरिटीज तक पहुंचा जाए, इस तरह की छोटी छोटी कमेटीज बनाई जाए जिसमें जो माइनॉरिटी वुमेन है उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनके इश्यूज को समझा जाए और उनमें अवेयरनेस लाई जाए उनके पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि नेशनल माइनॉरिटीज डे होगा 11 अगस्त को, तो उसमें कोई एक मैसेज जो कि आप नॉन माइनॉरिटी औरतें होंगी कि वैसे तो जो नॉन माइनॉरिटी औरतें हैं उनके पास प्रिविलेज है कि हर दिन उनको इन चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन है जब लोग ज्यादा इसके बारे में बात वगैरह करते हैं। तो कोई एक चीज जो आप चाहेंगे कि नॉन माइनॉरिटी से जो औरतें हैं या फिर मर्द भी वो उसके बारे में सोचें और उस पर वो गौर व फिक्र करें? 11 अगस्त की जब बात आती है तो कायदे-आज़म की स्पीच भी सब याद आ जाती है कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो पर आप एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो। तो इस नजर से देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि जो हमारी मेजॉरिटी रिलीजन्स हैं या जो मेजॉरिटी आइडेंटिटी है जो एक रिलीजन है, तो वो एक अपना एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि एज अ मुस्लिम अगर देखा जाए तो इस्लाम में भी है कि आपकी फर्ज है कि आप अपनी अक़लियतों की हिफाजत करें, और के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स दिए हुए हैं। तो एज अ सोसाइटी, एज अ नॉन माइनॉरिटी वुमेन हो या मेन हो, तो वो एक अपना एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। वो जो डिफरेंट आपकी जो सब फेस्टिवल्स है उसमें शरीक हो, एक दूसरे के साथ बैठें, बात करें, एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हों, वो एक दूसरे से डिस्कस करें अपने मज़ाहिब के बारे में और अपनी जो डिफरेंट सेलिब्रेशंस हैं वो मिलके मनाएं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं समझती हूँ कि डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाएं, अवेयरनेस लाई जाए और एक दूसरे में एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस क्रिएट की जाए। तो आई थिंक मेजॉरिटी एक ये अहम बड़ा रोल प्ले कर सकती है। मिस ग़ज़ाला, आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं इस 11 अगस्त के दिन की मुनासबत से अपनी ही कौम से मुखातब होना चाहूंगी, क्योंकि हमें सिर्फ मुल्क को ही नहीं रोते रहना चाहिए, हमें अपना भी देखना चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड, व्हाट आर वी कंट्रीब्यूटिंग
کیونکہ میں پڑھ رہی تھی سارا یہ 11 اگست کی مناسبت سے 14 اگست کی مناسبت سے کہ کیا ہمارا کردار رہا، تو مجھے آج پھر 11 اگست کو میں اپنی ہی قوم کو یاد دلانا چاہوں گی، بالخصوص کرسچن کمیونٹی کو، کہ وی شوڈ ناٹ فارگیٹ دا کنٹریبیوشن آف کاؤنٹلیس کرسچن ٹیچرس. دے پرووائڈیڈ ایجوکیشن, they provided awareness, they provided training to Allama Iqbal, they provided training to Muhammad Ali Jinnah, they provided training to Zafar Ali Khan, they provided training to Chaudhry Rahmat Ali. ہم نے کیا صرف چرچ کو اور گھر کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے؟ Why we don't step out؟ ہم نے اپنی پوزیشن کھو دی ہے، ہم نے اپنا وقار کھو دیا ہے کیونکہ ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگوں نے اتنا، یہ ٹیچرز نے کنٹریبیوشن کیا تھا پاکستان کی آزادی میں. آج مجھے بتا دیں وہ ٹیچرز کہاں نظر آتے ہیں جو دلیری سے اٹھ کے کھڑے ہوں، جو کہہ سکیں کہ ہم نے اس کو پڑھایا، ہم نے اس کو پڑھایا، ہم نے اس کو پڑھایا. ہم اپنے آپ کو تسلیم کروا سکیں. ہم اپنے اداروں کا وقار بھی کھوتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی تعلیمی قابلیت کو بھی کھوتے جا رہے ہیں. اپنا محاسبہ بھی کریں اس 11 اگست کو. خدا را. راشکی، آپ نے اپنا ہینڈ ریز کیا تھا. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو میجارٹی کے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں لوگوں میں اویئرنیس لانے میں، اور کس طرح سے ان کے مذہب میں مائنارٹیز کی پروٹیکشن امپورٹنٹ ہے، یا کیا صحیح تعلیمات ہیں جو ان کا مذہب انہیں دیتا ہے. بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا، اور اپنی کمیونٹی کے دردوں کے بارے میں بات کرنا. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.